بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد القشيري النسابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فابتأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط للأنصار لبني النجار فدرت بها هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بين خارجة والربيع الجدول فاعتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبتأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاعتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب بن علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي ضربة فخررت لستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي قال ارجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي وأنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. کسی نے پڑھا بھائی؟ اچھا پڑھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واقع سنا رہے ہیں مزیدار. فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد. ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے ایک جماعت میں, کچھ اور لوگ بھی تھے, ان میں حضرات بھی تھے. تو آپ اٹھ گئے ہمارے درمیان سے, من بین اظہرنا من بین انفسنا فابطأ علینا, اور واپسی میں اور دیر کر دیا آپ نے, واپس نہیں ہوئے. وخشینا ان یقتطع دوننا, اور ہمیں خوف ہوا کہ آپ کو ہم سے جدا کر دیا جائے. اس زمانے میں واللہ یعصمک من الناس کی حالت نازل نہیں ہوئی تھی, تو ہر وقت صحابہ کرام کو یہ اندیشہ رہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے. دشمن بہت تھے, منافقین بھی تھے, یہودی بھی تھے, دوسرے بھی تھے. یہ حالت نازل بعد میں ہوئی واللہ یعصمک من الناس. چنانچہ صحابہ کرام کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی الامکان اکیلا نہیں چھوڑتے تھے, ساتھ رہتے تھے. یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اپنے بزرگوں, اپنے اساتذہ کے ساتھ کا خیال رکھیں. شاگرد کس حال میں ہیں اور اس طریقے سے رہیں کہ ان کو کسی وقت کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو فوراً ان کو مدد پہنچا سکیں. لیکن ہر وقت چپٹے بھی نہ رہیں ساتھ کہ بالکل ان کو مقید کر دیں, ان کی پرائیویسی ختم کر دیں, ایسا بھی نہیں. فابطأ علینا وخشینا ان یقتطع دوننا وفزعنا, اور ہم گھبرا اٹھے. اب کہتے ہیں وقمنا فکنت اول من فزع, سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی. تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ گھبراہٹ سب سے پہلے مجھے ہوئی.
فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں ایک باغ پر پہنچا انصار کے، للانصاری لبن النجار، اسی کا بدل ہے لبن النجار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال تھے، ان کا باغ تھا۔ باغ کو حائط کہا جاتا ہے اس واسطے کہ اس میں صرف دیوار ہوتی ہے، چھت نہیں ہوتی، ویسے حائط تو اصل میں دیوار کو کہتے ہیں۔ فدرت بھی هل اجد له بابا، بس میں نے اس پہ گھوما، میں اس کے ارد گرد باغ کے، هل اجد له بابا قائلا فی نفسی، اس حال دل میں کہ میں اپنے کہہ رہا تھا دل میں کہ میں دروازہ پالوں گا کوئی اندر جانے کا، فلم اجد، مگر میں نے نہ پایا۔ باغات کے دروازے اس طریقے کے باقاعدہ تو نہیں ہوتے، بلکہ گھاس پھوس اور جھاڑیوں وغیرہ ہی اس کے کو کسی خاص طریقے سے کاٹ کوٹ کے دروازہ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اس بات نظر بھی نہیں آتا عام طور سے غور سے دیکھے بغیر، اور آدمی جب گھبراہٹ میں ہو تو اور بھی کم جلدی سے نظر نہیں آتا، گھبرائے ہوئے تو تھے ہی تو نظر نہ آیا۔ فَإِذَا رَبِيٌّ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ، بس میں نے دیکھا کہ ایک نالی، بڑی نالی تھی جو داخل ہو رہی تھی حائط کے اندر، باغ کے اندر دیوار سے، من بیرن خارجتن، من بیرن خارجہ، من بیری خارجتہ، تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ایک کنویں سے جو کہ باہر تھا، خارجتن، خارجہ جو اس کے باہر تھا، مفعول فی ہے، اور من بیری خارجتہ مضاف الیہ، خارجہ کسی شخص کا نام ہے جاہلیت میں، تو اس کی طرف کسی وجہ سے منسوب ہو گئے یہ کنواں۔ والربیع الجدول، رابی بیچ میں اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ادراج کیا ہے کہ ربی سے مراد ہے جدول، بڑی نالی جو پانی میں سیراب کرنے کے لیے، باغات کو سیراب کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ فاحتفظت، پس میں سمٹ گیا، فدخلت، اور اندر داخل ہو گیا، اور داخل بھی کہاں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، وہاں پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے۔ فقال ابو ہریرہ، تعجب میں پوچھا، حمزہ استفہام محذوف ہے کہ کیا تم ابو ہریرہ، اے انت ابو ہریرہ؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، یہ جو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو اس وجہ سے کہ باغ میں جھاڑی وغیرہ کی وجہ سے پوری طرح صاف نظر نہیں آئے ہوں گے، اس بات سے پوچھا، یا تعجب کے طور پر پوچھا، استفہام میں تعجب ہے کہ تم یہاں کیسے؟ فقلت نعم یا رسول اللہ، قال ما شأنک، تیرا کیا حال ہے؟ اب قلت کنت بین اظہرنا، آپ ہمارے درمیان تھے، فقمت فابطأت علینا فخشینا ان تقتطع دوننا ففزعت فكنت اول من فزع، ساری وہی داستان سنا دی، تطویل الکلام مع المحبوب استلزازا، محبوب کے ساتھ جب کلام کا موقع مل جائے تو لمبی بات کرتا ہے غیر ضروری طور پر بھی، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، فأتیت هذا الحائط فاحتفظت، پس میں سمٹ گیا، کما یحتفظ الثعلب، جس طرح لومڑی سمٹتی ہے گھسنے کے لیے، اس طرح میں سمٹ گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہؤلاء الناس ورائی، اور لوگ میرے پیچھے ہیں، سب حضرات، ابو بکر عمر جیسے حضرات۔ فقال یا ابا ہریرہ، وآتانی نعلیہ، اور میرے نعلین مبارکان اپنے مجھے دے دیے، اللہ اکبر۔ قال اذهب بنعلی ہاتین، میرے دونوں جوتے لے جاؤ، بس جس سے تم ملو اس باغ کے باہر، جو گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، اس حالت میں اس کا قلب یقین رکھتا ہو۔ یہ رد ہے جہمیہ پر اور مرجئہ دونوں پر۔
فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب تو یہ پھولے نہیں سما رہے تھے خوشی کے مارے، کتنا اعزاز ملا، کتنی خوشیاں ملی۔ سب سے پہلے ان کو گھبراہٹ ہوئی، سب سے پہلے انہوں نے تلاش کیا، اس میں کامیاب ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب ہو گئی۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بنا دیا، اور ایلچی بھی کس چیز کا؟ بشارت عظمیٰ کا، بشارت جنت کا، اور ایلچی بنانے کی علامت بھی دے دی، نعلین مبارکین۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج تو بہت شاذ و نادر تھا، جب کسی کو کوئی بڑا پیغام دے کر بھیجا جاتا تھا تو پیغام بھیجنے والا اپنی کوئی علامت کے طور پر اس ایلچی کو دے دیتا تھا کہ تم یہ لے جاؤ، میرا پیغام پہنچا دو، اور یہ علامت ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سراقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ایلچی نشان دیا تھا۔ آج کل بھی یہ رواج ہے کہ جب دوسرے ملک کا کوئی سفیر آتا ہے تو صدر مملکت کو اپنے اسناد سفارت پیش کرتا ہے کہ میں سفیر ہوں۔ تو اب تو سر نالین ہاتین، نالین مبارکین کا سر تاج مل گیا ان کو، تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ فقلت کانا اولا من لقیت عمر، لیکن ہو گیا یوں کہ سب سے پہلے عمر مل گئے۔ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بلا من لقیت عمر فکانا بلو من لقیت عمر، خبر مقدم ہو یا اس میں مؤخر ہو، اس میں مقدم ہو۔ فقال ما ہاتان نالان، پوچھا یہ جوتے کیسے ہیں؟ قلت ہاتین، سوال کیا، تريد ہاتین اتانی ہاتین، ان جوتوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ہاتان نعلی رسول اللہ، یہاں مبتدا محذوف ہے، ہاتان نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثنی بہما من لقیت یشهد ان لا الہ الا اللہ مصدقا بها قلبه بشرته بالجنہ۔ قال فضرب عمر بیدہ بین ثدیی ضربۃ فخرت لاستی، تو عمر نے میرا ہاتھ مارا، اپنا ہاتھ مارا میرے سینے کے بیچوں بیچ، ایسا مارا کہ میں دوبر کے گر پڑا، دوبر کے بل گر پڑا، پیچھے زمین پر گر گیا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، واپس جاؤ۔ کہاں تو یہ اتنی بشارت لے کر چلے تھے، اور یہ قصہ پیش آ گیا۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجہشت بکاء، بس میں رونے کے قریب ہو گیا، رونی حال ہو گیا، اردو میں معاملہ رونی حال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اجہاش کے معنی ہے کہ آدمی کسی کے پاس فریاد لے کر جائے، رویا تو نہیں ہے لیکن رونے کے قریب قریب ہے، اس حالت میں ماں پہنچے ہے۔ برکبنی عمر، اے خوف عمرہ، مسلط تھا میرے اوپر خوف عمر کا کہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وہ۔ فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ إِسْرِي عَلَىٰ أَثَرِي، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، جانتے تھے کہ اب جا کر شکایت کرے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لك يا ابا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستی۔ قال ارجع، اور یہ بھی کہا کہ واپس جاؤ۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، ما حملک یا عمر، ما حملک علی ما فعلت، جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ یہ بھی آداب میں طریقے میں سے بڑھو کے کہ جب کوئی فریاد لے کر آئے، کسی کی شکایت لے کر آئے، قبل اس کے کہ اس پر تادیب کارروائی ہو، اس سے پہلے اس کا جواب پوچھا جائے، جواب دعویٰ پوچھا جائے کہ تمہارے اوپر الزام ہے، وجہ کیا تھی، اس کو جواب کا صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ عدالتوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ قال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، اے مفدیون انت بأبی و امی، آپ پر قربان ہوں میرے باپ اور ماں۔ مطلب یہ جملہ کہا اس واسطے کہ میں آپ کا نافرمان نہیں ہوں، میں نافرمانی نے نہیں کیا میں نے۔ اب عاصت ابا ہریرہ بن علیہ من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مصدقا بها قلبه فبشرہ بالجنہ، کیا آپ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے؟
قال نعم قال فلا تفعل، تو پھر آپ یہ نہ کریں. وإني أخشى أن يتكل الناس عليه، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اس بشارت پر اور عمل میں سستی کرنے لگیں گے، کیونکہ اس کے اندر عمل کا کوئی ذکر نہیں، اعمال صالحہ کا مطالبہ نہیں ہے اور ترک معاصی کا مطالبہ نہیں ہے. فخلہم یعملون، تو لوگوں کو چھوڑ دیجئے کام کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، چلو چھوڑو. فخلہم، آئی سمجھ میں بات؟ یہاں کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام سے روک دیا. اعتراضات بہت سارے حضرت عمر پر آ رہے ہیں یہاں. اسی واسطے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی کیپسول کی طرح لائے ہیں. جب کڑوی دوا ہوتی ہے کوئی تو اس کو کیپسول میں رکھا جاتا ہے تاکہ کڑواہٹ محسوس نہ ہو، فائدہ پورا پہنچ جائے. پہلے لائے معاذ بن جبل کا واقعہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ معاذ بن جبل نے درخواست کی تھی کہ میں لوگوں کو بتا دوں، تو آپ نے خود فرمایا تھا کہ اذن یتکلوا. یہاں لا کر امام مسلم بتلا رہے ہیں کہ فاروق اعظم کی بھی رائے یہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی. آئی سمجھ میں بات؟ اس بات اعتراض فاروق اعظم پر بڑی حد تک تقریباً ختم ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی حکم کی تعمیل کے خلاف تو کیا، تو جواب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچنے کی مہلت مانگی تھی انہوں نے. اگر نہ مارتے ابو ہریرہ کو وہ کبھی نہ مانتا. اس کو تو تاج ملا ہوا تھا نالین ہاتین کا، تو وہ کبھی نہ مانتا. اگر وہ کہتے واپس چلے جاؤ تو واپس نہ جانتا، وہ کہ میں جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، میں تمہاری بات نہیں مانتا. لیکن مارا تھا، اسی واسطے مارا تھا. بظاہر مارا ہوگا، آہستہ سے ڈر کے مارے گر گئے ہوں گے. فاروق اعظم کا روب بھی بہت تھا. اللہ اکبر. لیکن رائے وہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاروق اعظم نے پیش کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رائے یہ تھی تو پھر آپ نے بھیجا کیوں تھا ابو ہریرہ کو؟ آئی سمجھ میں بات؟ اس کے جوابات دیے گئے ہیں کہ اس صحابہ کرام کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، جہادوں کی مشقتیں تھیں، فقر و فاقہ تھا، دشمنوں کے مقابلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی تو آپ نے چاہا کہ جلدی سے بشارت دے دوں صحابہ کرام کو. لیکن سوال پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک مصلحت کے خلاف تھا سب لوگوں کو بتانا، تو پھر ان کو عام اعلان کے لیے کیوں بھیج دیا؟ اس کا جواب عام طور سے شارحین کے مجھے نہیں ملا، مگر میرے بندے ناچیز کے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لقیت من وراء ھذا الوحائط، اس باغ کے پیچھے جو ملے ان کو خبر دے دو. باہر کون تھا؟ ابو بکر عمر جیسے حضرات تھے، فقہاء، حکماء. ان کے بارے میں یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس بشارت کو سن کر عمل میں سست ہو جائیں گے. تو مقصود حاصل ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، پیغام پہنچ گیا. اس کی بات اب مزید دوبارہ بھیجنے کو نہیں کہا کہ نہیں تم جا کر اعلان کرو، بلکہ کہا فخلی، آگے چھوڑ دو. مقصد حاصل ہو گیا. پیش نظر یہی تھا کہ ابو بکر عمر جیسے حضرات ہیں ان کو پتہ چل جائے، خواص تھے ان کو اطلاع ہو جائے. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ معاذ بن جبل کی روایت لائے تھے پیچھے، آخر میں بھی لا رہے ہیں امام مسلم. دیکھیے روایت پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ
قال لبيك رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشر؟ قال إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. دیکھیے امام مسلم کی عادت یہ ہے کہ ایک مضمون کی ساری حدیثیں ایک جگہ لے آتے ہیں اور ایک حدیث کے جتنے طرق ہوتے ہیں ایک جگہ لے آتے ہیں. یہاں اپنی عادت کے خلاف کیا امام مسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی روایتیں لائے اور کئی روایتیں پیچھے آ گئی تھیں، پھر فاروق اعظم کا واقعہ بیچ میں لا کر حضرت معاذ کی روایت کو پھر دوبارہ ذکر کر دیا تاکہ تاکید ہو جائے اس بات کی کہ فاروق اعظم پر جو اعتراض پڑتا تھا اس کا جواب مل گیا. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. اللہ اکبر. پھر موت کے قریب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی لوگوں کو، جب یہ تو دوسروں تک پہنچی. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ خاص لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک حدیث ہے میرے پاس جس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا اور اب میں بیان کر رہا ہوں. یہ حدیث سنائی. اور عبادۃ بن الصامت کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا، پیچھے گزر چکا. ان کے پاس بھی یہی بشارت والی حدیث تھی اور ان کو منع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو مت بتانا، لیکن آخر میں بتا دی. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملم میں کیا ایک نکتہ لکھا ہے، اور وہ یہ کہ ان بزرگوں نے جو اہتمام کیا کہ اس حدیث کو آپ موت کے وقت میں سنایا، اس میں نکتہ یہ تھا کہ سب سے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے. چنانچہ ایک واقعہ بھی نقل کیا. مشہور امام حدیث ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ تلقین کلمہ طیبہ کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. سننا تھا نا کوئی انتقال کر رہا ہو تو اس کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے ایسی باتیں کریں جس سے اس کو رحمت کی امید پیدا ہو اور خاتمہ بالخیر ہو. امید کی باتیں کرنی چاہیے اس کے سامنے، اللہ کے رحمت کی باتیں کرنی چاہیے اور کلمہ طیبہ کی باتیں کرنی چاہیے. تو ان شاگردوں نے، شاگرد بھی شاگرد تھے ابو زرع کے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی کہ بھئی وہ حضرت معاذ بن جبل کی ایک حدیث ہے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہی حدیث باب نہیں ہے، دوسری باب حدیث ہے. تو اس کا ذکر کیا شاگردوں نے کہ معاذ بن جبل کی ایک روایت ہے من کان آخر کلامی، تو آپ نے ابو زرع بولے حدثنی فلان و فلان و فلان قال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی ہی. اتنے کہا تھا روح قبض ہو گئی اور لا الہ الا اللہ فرشتوں نے کہا ہوگا. تو پیش نظر نظرات کے یہ ہوتا تھا کہ اس حدیث کو آخر میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کلمہ طیبہ پر خاتمہ و سب کا. چلیے آگے. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم قال ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. محمود بن الربی یہ وہی بزرگ ہیں جن کے اوپر کلی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 5 سال کے تھے یہ. واقعہ یاد ہے نا؟ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہ بہا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، وہ روایت کر رہے ہیں اتبان بن مالک سے. دیکھیے سند میں ایک لطائف الاسناد تو جانتے ہیں نا، جو خاص باتیں ہوتی ہیں. یہاں 3 صحابی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں. حضرت انس روایت کر رہے ہیں محمود بن الربی سے، اور محمود بن الربی روایت کر رہے ہیں اتبان ابن مالک سے. 3 صحابی ہیں. دوسری ایک خاص بات اور ہے، یہ روایت الاکابر عن الاصاغر کے قبیل سے ہے. حضرت انس کا مقام کیا اونچا ہے، کتنی طویل صحبت ملی ہے، خدمت میں رہے ہیں. اور محمود بن ربی بچے تھے، عمر میں بھی چھوٹے، درجے میں بھی کم، لیکن حضرت انس ان سے روایت کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم. قال قدمت المدینہ. محمود بن ربی کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ آیا. مطلب یہ کہ بعد میں باہر چلا گیا تھا دوسرے کئی ملک میں، جہاد وغیرہ میں جا کر شام وغیرہ میں آباد ہو گئے ہوں گے. مدینہ آیا تو فلقیت اتبانا، ان سے ملاقات کی. تو فقلت حدیث بلغنی عنک، ایک حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے آپ کے بارے میں. تو انہوں نے وہ حدیث سنائی. قال اصابنی فی بصری بعض الشیء، میری نگاہ میں کچھ چیز آ گئی تھی. مطلب یہ کچھ عیب پیدا ہو گیا تھا. مطلب یہ کہ عامہ نہیں ہوئے تھے لیکن عیب پیدا ہو گیا تھا. بعض روایات میں ہے کہ وہ عامہ ہو گئے تھے. تطبیق اس طرح کی جائے گی کہ جب واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں، اس وقت پوری طرح عامہ نہیں تھے، بلکہ آنکھ میں صرف عیب تھا، کچھ کمزوری تھی. اور جب یہ واقعہ سنایا محمود بن ربی کو تو اس وقت عامہ ہو چکے تھے. فبعثت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں نے پیغام بھیجا آپ کے پاس. انی احب ان تاتینی تصلی فی منزلی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس، نماز پڑھیں میرے گھر کے اندر. فاتخذہ مصلی، بس میں اس کو اپنا نماز کی جگہ بنا لوں، مصلی بنا لوں. قال فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے. ومن شاء اللہ من اصحابی، اور جن کو چاہا اللہ نے وہ اصحاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے. فدخل وهو يصلي في منزلي، آپ داخل ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے میرے گھر میں. واصحابہ يتحدثون بينهم، اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. معلوم ہوا کہ نفلی نماز پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گھر کے اندر کوئی مصلی بنا لینا اچھی بات ہے. گھر میں کوئی کمرہ، کوئی جگہ نماز کی کر لینی چاہیے، ہونا چاہیے ہر گھر میں. بہت سے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی مسجد کا افتتاح کسی بزرگ سے کرا لینے میں اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کرایا گیا ہے. آپ اس میں باتیں کر رہے تھے. ثم سنتو اس مزاج کا وقبرہ الی مالک ابن تخشم، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کرتے کرتے اپنی باتوں کا بڑا حصہ انہوں نے ٹیک دیا، لگا دیا مالک ابن تخشم کے بارے میں. یہ ایک شخص تھے، اسی محلے کے رہنے والے تھے. قال ودو انه دعا علیہ، اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کریں
اب فہلاک اب ہلاک ہو جائے. بودو انہو اصابہ شر، اور چاہتے تھے کہ مالک ابن دخشم کو کوئی شر پہنچ جائے. مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنے لگے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ شاید منافق ہے، منافقوں کی ملتا جلتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرنے لگے. فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، کیا وہ گواہی نہیں دیتا میری شہادتین کا قائل نہیں ہے؟ آپ نے پوچھا صاحب حاضرین سے. قالوا انه يقول ذلك ما هو في قلبه، تو وہی ضرور کہتا تو ضرور ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، منافق ہے، مطلب یہ کہ منافق ہے. قال لا يشهد، تو آپ نے اس کی طرف سے براءت فرمائی اور فرمایا کہ جو بھی شخص توحید کا قائل ہوگا فیدخل النار الا فیدخل النار، جو شخص بھی ایسا کام کرے گا نار میں داخل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لا يشهد احد انه لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، شہادتین اور دخول نار جمع نہیں ہو سکتے. جو شہادتین کا قائل ہوگا وہ دخول نار نہیں ہوگا. اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ کہنا تھا کہ قائل تو وہ تھا شاید شہادتین کا، مگر وہ کہتے تھے دل میں ایمان نہیں. آئی سمجھ میں بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کی قید ذکر نہیں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ظاہراً کلمہ توحید کا قائل ہو جائے تو نار اس سے بچ جائے گا. اشکال ہو گیا نا بہت بڑا، تو ہم نے جواب دینے کے لیے نکالا ہے 233 نکال لو. یہی واقعہ وہاں بھی آیا ہے. صفحہ 233. قال اتبان فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر صدیق حين ارتفع النار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فقال وحبسنا ولا خزير صنعناه له، یہ کھانے کی ایک چیز تھی. قال فصاب رجال من اهل الدار، اہل محلہ میں سے کچھ لوگ آ گئے. حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، کافی تعداد جمع ہو گئی. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن، وہ کہاں ہے؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی باقی یہاں آ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل له ذلك، ایسا مت کہو، منافق نہ کہو اس کو. الا ترى وقد قال لا الہ الا اللہ يريد بذلك وجه اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس نے جو کلمہ طیبہ پڑھا تھا وہ جس کے دل سے پڑھا تھا، مستيقنا بها قلبه پڑھا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب تھا. تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں اختصار ہے اور واقعہ پورا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ کلمہ توحید کا قائل ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کلمہ طیبہ کا قائل ہے، اس بات میں منافق نہیں. جی. قال انس فعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. جی چلیے آگے. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال حدثني عذبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه. نشان ڈال خط لي، نشان ڈال دیجیے میرے لیے. جی. وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخيشم ثم ذكر نحو میم کے ساتھ ہے، پچھلی روایت نون کے ساتھ تھی، دونوں طرح آیا ہے. جی. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حدیث پڑھ لی ہے نا بخاری میں، ذاق طعم الایمان لذت الایمان. چنانچہ اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ طاعات میں انسان کو لذت آنے لگتی ہے، اگرچہ کتنی بھی مشقت ہو. مجاہد کو جہاد میں جان کی قربانی کرتا ہے مگر اس کو اس میں لذت آتی ہے. اور تبلیغی جماعت والوں کو بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اور سامان لاد کر جاتے ہیں، ان کو لذت آتی ہے. علماء کو راتوں کو جاگ کر کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مشقت ہے لیکن اس میں لذت آتی ہے. تو ذاق طعم الایمان. جی باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 77 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں بخاری میں تفصیل کے ساتھ. حیا کی بہت ساری تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے اور حیا سردار جی والی حیا بھی پڑھ لی ہے. چلے آگے. وبه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 أو 60 شعبة فأفضل. یہاں راوی کو شک ہے. اوپر کی روایت میں جزم کے ساتھ 70 روایت کیا، یہاں شک کے ساتھ 60 روایت کیا. بخاری نے جزم کے ساتھ 60 روایت کیا ہے. بہرحال یہ روایتوں کا اختلاف ہے لیکن عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا. چلیے آگے. جی فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. یہاں 3 شعبے ذکر کریے. افضل لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب سے پہلی یہی چیز ہے انسان کی، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذى عن الطریق کرے. باقی طاعات کے مقابلے میں پھر بھی اس کا درجہ بڑا اونچا ہے کیونکہ شعبۃ من الایمان ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے شعبۃ عظیمۃ من الایمان. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء. ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں، حیا کی وجہ سے، اور مطلب یہ کہ وہ حیا طبی میں مبتلا تھا بیچارہ. تو تم ایسی حیا مت کرو، تم اپنے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، تم اپنے حقوق مانگنے سے شرماتے ہو، اتنا حیا نہیں کرنی چاہیے. فقال الحیاء من الایمان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات مت کہو کہ حیا نہ کرو، حیا تو ایمان میں سے ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ جو جس حیا کے تم برا، جس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کو، وہ حیا شرعی نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کا عجز اور نقص ہے، ضعف ہے. اس کو برا کہو. حیا جو شرعن میں جو حیا ہے وہ تو پسندیدہ ہے، وہ تو ہمیشہ بہتری ہوتی ہے، وہ تو جتنی بھی ہو اتنا ہی اچھا ہے. جی چلیے. وبه قال حدثنا اور شریع کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کافی وہاں. جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين رضي الله عنهما
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن ہمیشہ شيء خیر ہی لاتی ہے، یعنی حیا شرعی. جی. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحف. حضرت عمران بن حسین نے یہ حدیث روایت کی کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر. تو بشیر بن کعب جو تابعین میں سے ہے، اس نے کہا کہ مکتوب فی الحکمہ، فلسفے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس سے وقار پیدا ہوتا ہے انسان میں. جب آدمی شرم و حیا والا ہوتا ہے تو دوسروں کی توقیر کرتا ہے، جب دوسروں کی توقیر کرتا ہے تو لوگ اس کی توقیر کرتے ہیں. وَمِنْهُ سَكِينَةً، اور اس سے انسان کے اندر سکینت پیدا ہوتی ہے، بے وجہ بھاگا دوڑتا نہیں پھرتا بلکہ پرسکون رہتا ہے. تو عمران ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں تو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، تو اپنی کتابوں کی باتیں کر رہا ہے. مطلب کہ یہ ادب کے خلاف بات ہے. حدیث محتاج نہیں ہے تصدیق کی اس بات کی کہ توثیق کرے فلسفے کی باتیں، وہ فلسفہ تائید کرے. فلسفہ محتاج ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی تائید ہو. تو ادب کے خلاف ہے یہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ بات صحیح بھی ہو، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. جب کوئی استاد کوئی بات سنائے، آپ نے جو پہلے بھی کسی استاد سے سن رکھی ہے، کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، تو یہ نہ کہ ہاں صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، فلاں کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا تھا. تو یہ ادب کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے علم کا ظاہر کر رہے ہو اور استاد کو احساس دلا رہے ہو کہ تمہاری اس معاملے میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں. تو بے توقیری ہے. اس بات ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے. بس سنیں اس کو غور سے سنیں. جی. وبه قال لیکن حدثنا اصل وجہ دوسری ناراضگی کے لیے آگے آ رہی ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة رضي الله عنه حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران رضي الله عنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله. قال ومنه ضعف. ومنه ضعف. یہ زیادہ غصے کی بات تھی. کہا کہ اسی حکمت سے ایک قسم کا ضعف بھی پیدا ہوتا ہے. بات غلط نہیں ہے، ضعف تو پیدا ہوتا ہے. تعریف کیا ہے حالانکہ کہ دل میں ایک قسم کا ٹوٹن پیدا ہو جائے، ہمت ٹوٹ جائے ایسی بات کرنے سے جس سے لوگ ملامت کریں. یہ شریعت میں ملامت ہو. لوگ ملامت کرنے کے خوف سے کریں گے لوگوں کے، تو یہ حیائے لغوی ہوگی، اور شرعن ملامت کے خوف سے کریں گے. لیکن ٹوٹن ہوتی ہے، کم ہمتی پیدا ہو جائے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ تو ذوف تو ہے، مگر ایک ذوف پسندیدہ ایک مذموم ہے. حیائے طبی کا ذوف جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے ہمیشہ، بعض اوقات وہ صحیح نہیں ہوتا. اور حیاء شرعی ہمیشہ کا ذوف ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. لیکن ناراض ہوئے پھر بھی، کیونکہ لفظ ذوف جو ہے ایک قسم کے معارضہ ہے کہ ایک قسم کا عیب ظاہر کر رہا ہے، کیا جا رہا ہے حیا کا، کہ اس سے ایک قسم کی کمزوری پیدا ہوتی ہے. بلا شبہ ٹوٹن سے کمزوری تو ہے، لیکن یہ کمزوری پسندیدہ ہے. لفظوں کے اعتبار سے معارضہ تھا، معنی کے اعتبار سے معارضہ نہیں تھا. تو ادب کے خلاف تھا ایسا کلمہ کرنا جس کے ظاہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ظاہر ہوتی ہو، اگرچہ مراد اس سے وہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. جی. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال انا. قاعدے کے خلاف احمرت عیناہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے فاعل ایک ہو یا دو، تو فعل واحد ہوتا ہے. لیکن اکلونی البراغیث ایک لغات ایسی بھی ہے. چلیے آگے. وقال الا ارى احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فاعاد عمران الحديث. قال فاعاد بشير فغضب عمران. بشیر بھی ضدی تھا تو اس نے پھر اعادہ کر دیا کہ میں تو سناؤں گا وہ بات. فغضب عمران. قال فما زلنا نقول انه منا يا ابا نجید.
تو عمران سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ناراض نہ ہوں، یہ ہمارے مخالفین میں سے نہیں ہے، کسی اور طبقے کا، کسی اور فرقے کا آدمی نہیں ہے، اپنے لوگوں میں سے ہے، جی چلیے لا باس بھی، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ مطلب یہ جو بات کہہ رہا ہے کسی بری نیت سے نہیں کہہ رہا، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے، مگر ادب کے خلاف ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. باب جامع أوصاف الإسلام. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں، مطلب ہے کہ جامع بات بتا دیجئے اسلام کے بارے میں۔ وفی حدیث ابی اسامہ غیرہ کا، آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ اکبر، جوامع الکلم میں سے آمنت باللہ کہو اور اس پر استقامت اختیار کر لو، سیدھے رہو، اس آمنت باللہ کے تقاضے کے مطابق بالکل سیدھے رہو، استقامت کا حکم دے دیا۔ سب سے اونچا مقام ہے باطن کے اعمال میں، صوفیاء کرام کے ہاں سب سے اونچا مقام یہ ہے الاستقامہ فوق الف کرامہ، بالکل سیدھا رہنا، نہ ادھر نہ ادھر۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فاستقم کما امرت، اس کے اندر حکم آیا فاستقم کما امرت، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ویسے رہیں سیدھے، تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہیں ذرا سی غلطی نہ ہو جائے۔ اور مشکل ترین مقام، اونچا مقام ہے، بہت اونچا، سب سے اونچا مقام ہے، لیکن مشکل ترین بھی بہت ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح صراط پر چلنا مشکل ہوگا، ڈاما ڈول ہونے سے خطرہ ہے، ایسے ہی یہ صراط دنیا کی جو زندگی ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ صراط کی طرح ہے۔ اسی بات قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہر رکعت کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی جاتی ہے، مشکل ترین مقام تھا۔ استاد جی ایک سوال ہے، سیٹ نمبر 2۔ جی استاد جی، ایمان کی حلاوت یہ حسی چیز ہے یا معنوی چیز ہے، یا حس اور معنی کا دونوں اس میں دخل ہے؟ معنوی چیز ہے، چلیے آگے، لذت باطن کی چیز ہے، چلیے آگے۔ باب بیان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بخاری میں بہت تفصیل سے آ چکی ہے، آگے ساری حدیثیں بخاری میں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی، بس عبارت پڑھتے جاؤ۔ وبه قال حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي المسلمين خير؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وبه قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شمير قال أخبرنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بس भाई वक्त खत्म हो गया.